الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم رفقائے تنظیم اسلامی، خطاب جمعہ کے لیے 11:30 کا وقت معین تھا، ہم تقریباً نصف گھنٹے کی تاخیر سے گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ کسی معذرت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ حالات سب کے سامنے ہیں۔ پرسوں سے جو بارش کا طوفان شروع ہوا تھا، اس کی بنا پر جو سارا ہمارا پروگرام جو ہے درہم برہم ہوا ہے، وہ سامنے کے شامیانے جو ہے اس کی عملی تفسیر نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ اجتماع وہاں منعقد ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہیں، اس کی اپنی حکمتیں ہیں کہ جس وقت یہاں بارش کا طوفان شروع ہوا ہے، عین اسی وقت لاہور میں مجھ پر بھی اس حال کا عارضہ ہوا۔ یہ 2 دن مجھ پر بڑے سخت گزرے ہیں، نقاہت بہت ہے، مسلسل اجابت ہو رہی ہے اور کوئی دوا جو ہے ابھی تک کارگر نہیں ہو پائی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تک بھی مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میں
اس اجتماع سے خطاب کر سکوں گا۔ بہرحال اب کچھ اس وجہ سے بھی کہ وقت اب کم ہے، کچھ ہمت ہو رہی ہے کہ میں کسی نہ کسی درجے میں اپنا یہ فرض ادا کر لوں گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت کے میرے خطاب جمعہ کا موضوع ہے عالمی غلبہ دین یا عالمی سطح پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ کے ضمن میں جو نصوص قرآن و حدیث میں خبریں وارد ہوئی ہیں انہی کی کچھ وضاحت مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے۔ اس کے لیے خاص طور پر جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، جو کتابچہ آپ کو تقسیم ہوا ہے، ان میں وہ آیات درج ہیں، اور میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پر قرآن حکیم کا ایک طالب علم ہوں، ویسے بھی یہ خطاب جمعہ ہے اور اس کا اصل مقصد تذکیر بالقرآن ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو بجائے کسی لمبی چوڑی حاشیہ آرائی کے میں چاہتا ہوں کہ انہی آیات اور ان کی مزید وضاحت پر مشتمل احادیث ہی پر اپنی پوری گفتگو کو مرکوز رکھوں۔ پہلے میں نے 2 آیات بلکہ 4 آیات تلاوت کی ہیں سورہ صف کی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لفظی ترجمہ ہوگا وہ چاہتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے، ان کا قصد ہے، وہ تلے ہوئے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، یعنی اپنی منہ کی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ دوسری آیہ مبارکہ ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی، الذی ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، الہدا کے ساتھ، ہدایت آسمانی کے آخری اور مکمل ایڈیشن یعنی قرآن کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، سچا دین، عادلانہ دین، منصفانہ دین، معتدل متوازن منصفانہ نظام زندگی دے کر بھیجا۔ اور کس لیے بھیجا؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دیں اس کو کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ ان 2 آیات کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں بھی یہی 2 آیات اسی ترتیب کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔ دوسری آیت تو جوں کی توں ہے کہ ایک شوشے کا فرق نہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ایک شوشے تک کا فرق نہیں۔ پہلی آیت میں تھوڑا سا لفظی فرق ہے، یریدون لیطفئوا کی بجائے یریدون ان یطفئوا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب ذرا اس پہلی آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وہ سے مراد کون؟
سیاق و سباق قرآنی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہے۔ سورہ صف میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی دونوں مقامات پر اس آیت سے متصلاً قبل بنی اسرائیل کا، یہود کا تذکرہ ہے۔ سورہ صف میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہ سارا تذکرہ یہود کا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں مراد ہیں بالخصوص یہود۔ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے چلیے اس ماحول میں جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس وقت اگرچہ اسلام کی مخالفت میں دو گروہ تھے جو سرگرم تھے۔ ایک مشرکین عرب جن کے سر خیل تھے مشرکین مکہ، اور دوسرے یہودی۔ چنانچہ یہی بات ہے جو سورہ مائدہ میں فرمائی گئی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تم پاؤ گے کہ اہل ایمان سے دشمنی میں شدید ترین تمام انسانوں میں یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ مکے کے مشرک یا جزیرہ نما عرب کے مشرک اس وقت جن کے سر خیل تھے، جن کے لیے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ائمہ کا لفظ آیا ہے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ ایک طرف وہ تھے جو شدید مخالف اور دوسری طرف یہودی، لیکن ان دونوں کی مخالفت کے انداز میں فرق تھا۔ یہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں میں آج، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ پہلا فرق یہ تھا کہ مشرکین عرب سامنے سے وار کرتے تھے جمع مردی کے ساتھ، ان کے مقابلے میں ان کی مخالفت میں کمینگی نہیں تھی۔ وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے بھی گردن کٹا رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ اونچی نظر آئے کہ سردار کی گردن ہے، جب تم کسی چیز پر اس کو اوپر لٹکاؤ گے۔ 70 جانیں انہوں نے پیش کی ہیں بدر میں اپنے دین باطل کے لیے اور اپنے معبودان باطل کے لیے۔ اس کے برعکس یہودیوں کی مخالفت تھی کمینگی والی مخالفت۔ ان میں مقابلے کی ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی۔ لا یقاتلونکم جمیعا، سورہ حشر میں فرمایا یہ یہودی کبھی تم سے مسلمانوں جمع ہو کر جمعیت کی شکل میں ڈٹ کر میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، بڑے مضبوط قلعہ بندیوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر کے اور فصیلوں کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے سے، عورتوں کی طریقے سے پتھراؤ کریں گے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پہلا فرق یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب بالعموم مخالفت کر رہے تھے، لیکن ان کی مخالفت جمع مردوں والی مخالفت تھی، سامنے کے دشمن کی حیثیت سے کھلم کھلا علی الاعلان، جبکہ یہودیوں کی مخالفت میں کمینگی تھی، سازشی انداز تھا، خود لڑنے کی بجائے دوسروں کو ابھار ابھار کر لاتے تھے۔ اور دوسرا بڑا فرق کیا تھا؟ اس پہلے فرق کو تو نمایاں کیا اسی لفظ سے کہ گویا کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ ابو جہل بھی بجھانا چاہتا ہے اللہ کے نور کو، لیکن اپنے زور بازو کی بنیاد پر۔ اور یہ لوگ کردار کے اعتبار سے اتنے گر چکے ہیں کہ زور بازو کی بنیاد پر نہیں، منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ بہترین تعبیر کی ہے اس کی مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دوسرا فرق یہ تھا
کہ اگرچہ مشرکین میں بھی ایسے لوگ تھے جو پہچان چکے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، لیکن وہ استثنائی معاملات تھے، وہ غافل تھے۔ قرآن مجید میں بار بار ان کے کفر کے لیے ایک توجیہ پیش کی گئی ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں۔ ان کے لیے رسالت اور نبوت بڑی ایک عجیب سی شے تھی، وہ چیزیں ان کے ذہن سے بالکل خارج ہو چکی تھی۔ لیکن یہود کا معاملہ اس کے برعکس تھا، وہ 100% پہچانتے تھے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص ان کے علماء، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، علی وجہ البصیرت، وہ کسی مغالطے میں نہیں تھے، پوری ڈٹائی کے ساتھ پہچانتے ہوئے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں ان کا تو معاملہ بہت آگے کی بات ہے۔ حضور کے ادنا رفقا کا معاملہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری ان کی صفات ان کے ہاں موجود تھیں، اور عیسائی علماء نے ان کے ساتھ ٹیلی کر کے ہی حضرت عمر کو سامنے کھڑے ہو کے دیکھ کر اور پھر جو ہے یروشلم کا قبضہ دیا تھا کہ ہاں یہ وہی درویش بادشاہ ہے جس کا ذکر موجود ہے ہماری کتابوں میں کہ یروشلم اس کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ تو یہ دو فرق ذہن میں رکھیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ دوسری بات جو سوچنے کی ہے اس آیت میں کہ نور اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا نور ایک اعتبار سے ذہن منتقل ہوتا ہے قرآن حکیم کی طرف۔ نور اصل میں قرآن مجید میں ہدایت کے لیے بھی آتا ہے، تورات کے لیے آیا فیہا ہدی و نور، انجیل کے لیے آیا فیہ ہدی و نور، روشنی ہی سے انسان راستہ دیکھ سکتا ہے۔ الہدا قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اس کے لیے خاص طور پر لفظ آیا ہے۔ سورہ تغابن میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ ایک مفہوم تو یہ ممکن ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ویسے یہ کہ اس کا عام مفہوم اسلام، ہدایت، جس معنی میں چاہے لے لیں، لیکن میرا ذہن زیادہ جس چیز کو قبول کر رہا ہے وہ ایک ایسے شخص کی تعبیر ہے جو اگرچہ کوئی معروف عالم دین نہیں تھا، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، اقبال اپنے بارے میں صاف کہہ رہا ہے، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، لیکن واقعہ یہ ہے اور آپ کے علم میں ہوگا، میرا موقف یہ ہے، اس دور میں قرآن مجید کا نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے بڑے وافر پیمانے پر انہیں عطا کیا تھا۔ انہوں نے تعبیر کیا ہے اس نور کو نور توحید سے، چنانچہ یہ اتمام کا لفظ اس کے ساتھ واللہ متم نورہ، جواب شکوہ کے شعر میں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا ان یتم نورہ۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، عربی زبان میں شدید تاکید کرنی ہو تو اس میں فاعل کی شکل میں لایا جاتا ہے، واللہ یتم نورہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں، واللہ متم نورہ، کر کے رہے گا۔ اور پھر اس کو منفی اسلوب میں بھی بیان کر دیا تھا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، مثبت بھی آ گیا واللہ متم نورہ، اور منفی وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ میں چونکہ یہاں اسی تعبیر کو اختیار کر رہا ہوں، اس کے اعتبار سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کیا نور توحید کسی بھی اعتبار سے نامکمل تھا، ناقص تھا، جس کے اتمام اور تکمیل کی ضرورت تھی؟ اگر میں اس سوال کا جواب ہاں میں دوں تو آپ سب چونک جائیں گے، لیکن میری وضاحت سن لیجئے۔ جہاں تک عقیدے کا نور ہے، عقیدے کی توحید ہے، اور انفرادی سطح پر اپنے عمل کی توحید ہے، توحید کے دو حصے سمجھ لیجئے۔ ایک توحید ہے عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو اس کا ساتھی، ہمسر، برابر، ہم پلہ، کفو، ند، ضد نہ سمجھنا۔ ایک عمل کی توحید ہے کہ ایک ہی اللہ کے مطیع فرمان ہو جانا، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، مخلصین لہ الدین، یہ عملی توحید ہے۔ تو عقیدے کی توحید اور انفرادی سطح پر عمل کی توحید ہر دور میں مکمل رہی۔ حضرت آدم کی بھی مکمل تھی، حضرت نوح کی بھی مکمل تھی، تمام انبیاء کرام کی مکمل تھی، نہ ان کی عقیدے کی توحید میں کوئی کسر ہو سکتی تھی، نہ انفرادی سطح پر عمل کی توحید۔ لیکن ایک توحید ہے اجتماعی سطح پر عمل کی توحید، پورے نظام زندگی کا اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا۔ یہ ابھی مکمل ہونا تھا، اس کی تکمیل ہونی تھی۔ افراد موحد تھے اپنی زندگیوں میں بھی، اپنے عقیدے میں بھی۔ نظام جیسا آج آپ غور کیجئے، بڑے بڑے فن خواہ موحد موجود ہیں ہمارے ہاں، فن خواہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ معلوم ہوتا ہے شرک ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اجتماعی سطح پر ہم سب مشرک ہیں، پوری قوم مشرک ہے، مشرکانہ نظام ہے۔ جب تک وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ نہیں ہوتا، یہ نظام مشرکانہ ہے، قانون اللہ کا نہیں ہے۔ آپ کی عدالتوں میں اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی منڈیوں میں اور بازاروں میں اللہ کا حکم نہیں چلتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے اجتماعی توحید۔ کچھ مواقع ضرور آئے ہیں تاریخ انسانی میں جبکہ اجتماعی توحید بھی ہوئی، حکومت قائم ہوئی حضرت داؤد کی اور حضرت سلیمان کی، وہ اجتماعی توحید کی تھی۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، یہ میرا اصل میں کل کی تقریر کا موضوع ہے۔ یہ کام تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک فرد واحد اپنی دعوت کا آغاز کرے اور تمام مراحل سے گزار کر اپنی اس دعوت اور تحریک کو اور توحید کامل تک معاشرے کو پہنچا دے۔ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ حضرت داؤد کو تو راہ چلتے حکومت مل گئی تھی، جنگ تو ہو رہی تھی حضرت طالوت اور جالوت کی، وہ تو ایک گڈریا اپنا گوپیا لے کر آ گیا ہے وقت پر اتفاقاً، اور اس گوپیے کی جو پتھر تھا وہ جالوت کے آنکھوں کے اس کی زرہ میں جو سوراخ تھا اس میں سے ہو کر اس کے بھیجے میں گزر گیا، مارا گیا، حکومت مل گئی۔ کیا حضرت داؤد ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آئے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی کوئی جماعت بنائی تھی؟ کیا ان مراحل سے گزرے تھے؟ قطعاً نہیں۔ صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرد واحد سے بات شروع کر کے یہ جو آتا ہے خطبات جمعہ میں آپ سنتے وحد اللہ، توحید باب تفصیل سے، اور اپنی توحید کو خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو، شرک سے اسے ہر اعتبار سے پاک کر دو۔ یہ تو پوری زندگی کا لائف لانگ ایفرٹ ہے۔ آخری امتحان توحید کا جو لیا ہے ابراہیم کا، ابراہیم کے رب نے،
دیکھیں اس بوڑھے کے دل میں کہیں اپنے بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی محبت تو ہم سے زیادہ نہیں ہو گئی؟ کیسے کیسے امتحانات سے گزر چکا وہ بوڑھا، کیسے کیسے امتحانات، لیکن آخری امتحان دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا۔ فلما بلغ معہ السعی، اور جب اب ذرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، کہیں اس کی محبت ہماری محبت سے زائد تو نہیں ہو گئی؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اسی لیے جو آتا ہے قرآن مجید میں بار بار حضرت ابراہیم کے لیے آخری سند کے الفاظ آتے ہیں، وما کان من المشرکین، شرک کے ہر شائبے سے پاک۔ تو یہ توحید عملی اجتماعی سطح پر ہونی باقی تھی، اس کا تعلق ہے اگلی آیت سے۔ یہ کب ہوگی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے ان آخری رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی ہے الہدی، وہ دین حق اور الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں۔ جب تک دین غالب نہیں توحید ناقص ہے۔ عقیدے کی توحید ہو سکتا ہے کہ ہو، انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی جہاں جہاں بھی اللہ کا حکم مان سکتا ہو مان رہا ہو، لیکن آخر وہ کسی قوم کا فرد ہے، کسی ریاست کا شہری ہے، کسی خاندان کا فرد ہے، چہار طرف سے جکڑا ہوا ہے رشتوں میں اور تعلقات میں۔ اس کی زندگی کے کتنے گوشے ہیں کہ جن کو ابھی وہ مشرکانہ نظام اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ در حقیقت اسی وقت ہوگا جب کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مشرک تو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ یہاں ذرا شرک کو سمجھ لیجئے، یہ شرک صرف عقیدے کا نہیں۔ آج کا سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ کا اللہ کو دو، ریاست کا ریاست کو دو۔ یہ سیکولر نظام ہے، یہاں پر جو ہے حاکمیت عوام چلے گی۔ جاؤ مسجدوں میں اللہ کا حکم نافذ کر لو۔ یہ سب سے بڑا شرک، کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ وہ توحید ہو جائے، اللہ ہی کا حکم چلے، سب پر یکساں جاری ہو جائے، سب یکساں اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن ان کی مخالفت کے علی الرغم، ان کی ساری ریشہ دوانیوں کے باوجود، ان کی تمام سازشوں کے باوجود اللہ کا دین غالب ہو کر رہے۔ اب ذرا تاریخی اعتبار سے جائزہ لیجئے۔ ابھی ہم تھے اس ماحول میں جبکہ ابھی یہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، کسی اور رسول کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ شاہد سب تھے، مبشر سب تھے، نذیر سب تھے، داعی سب تھے، مبلغ سب تھے، معلم سب تھے، مربی سب تھے، مزکی سب تھے، لیکن یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صرف محمد کے لیے آئے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 مرتبہ آئے۔ اب اس کے ساتھ جس کو صغرا کبرا کہتے ہیں لاجک میں پریمیسز، اس کے ساتھ جوڑیے دوسری بات جو قرآن میں 5 مرتبہ آئی ہے، اگرچہ وہ آئی ہے ذرا مختلف الفاظ میں۔ کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کی بعثت جغرافیائی، نسلی، قومی، علاقائی حدود سے ماورا، بالا تر۔ قرآن میں بقیہ سارے رسولوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یا قوم یا قوم یا قوم۔ نوح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، ہود نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، صالح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن صریح ترین جو لفظ آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اب ذرا اس کو جوڑیے، محمد کو بھیجا کاہے کے لیے؟ غلبہ دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھیجا کن کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے منطق سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل اسی وقت ہوگا جب پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب آ جائے، ورنہ بات وہی ہے جو اقبال کا شعر سنا چکا ہوں، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اللہ نے واقعی بھیجا محمد کو دین کے غلبے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو ناممکن ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ محمد الرسول اللہ کا مقصد بعثت مکمل ہو۔ یہی بات ہے کہ جس کی خبر پیشن گوئی کے طور پر قرآن میں تو نصوص ہیں، لیکن ان سے نتیجہ نکالنا پڑے گا، منطق۔ حضور کو بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے اور بھیجا غلبہ دین کے لیے، تو مقصد بعثت کی تکمیل اسی وقت ہوگی جبکہ کل عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اسی کے ساتھ اب ذرا یاد کیجئے سورہ نور کی آیت، جس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کافی عام کیا ہے۔ ایک ہی بات ہے لیکن ذرا مختلف اسلوب میں آ رہی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہاں منکم پر ذرا زور دیجئے، کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے، لیکن ان مسلمانوں کے لیے دو کوالیفیکیشنز، دو پری کنڈیشنز۔ اے مسلمانوں، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان سے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں، انکنڈیشنل نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دو تو اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ کتنا مؤکد ہے، نون مشدد کے ساتھ تینوں دفعہ، اور ایک ہی بات کو تین اسلوبوں میں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لامن خلافت عطا فرمائے گا انہیں زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ جب مسلمانوں کو خلافت اور حکومت عطا ہو جائے گی تو اس کا منطقی نتیجہ ہوگا کہ دین غالب ہو جائے گا، لیکن اس کو بھی کھول کر بیان کر دیا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً متمکن کر دے گا، غالب کر دے گا ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔
اچھا جب مسلمانوں ہی کی حکومت ہو جائے گی، دین کا غلبہ ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے لیے اندیشے اور خوف تو ختم ہو گئے۔ اس کو بھی واضح الفاظ میں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی خوف کی حالت کو امن اور سکون سے بدل دے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب یہاں فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تب جا کر وہ ان کی عبادت اس درجے میں مکمل ہوگی کہ اس میں شرک کی کوئی آلائش باقی نہیں رہے گی۔ جب تک نظام پورا اللہ کے دین کے تابع نہیں، شرک موجود ہے، عقیدے کا شرک ختم ہو چکا، انفرادی سطح پر موحد بن چکے، لیکن یہ تو تین کام جب ہوں گے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کی حکومت اور مسلمانوں کی خلافت قائم ہو جائے، تب کہیں جا کر وہ بات ہوگی لا یشرکون بی شیئا، پھر شرک کا ہر شائبہ ختم، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اب ذرا تاریخی اعتبار سے دیکھ لیجئے، اس وقت اور آج سورہ نور نازل ہوئی سن 6 میں، اواخر سن 5 یا اوائل سن 6، وہی زمانہ سورہ صف کے نزول کا ہے۔ تاریخی اعتبار سے جوڑیے کتنی جلدی اللہ کے یہ وعدے پورے ہوئے۔ سن 6 ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، دولت مال غنیمت کے انبار آ گئے۔ 8 میں مکہ فتح ہو گیا۔ 9 میں یوں سمجھیے کہ پورے جزیرہ نما عرب سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب شرک کا خاتمہ ہوگا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، موپنگ اپ آپریشن ہو گیا۔ جزیرہ نما عرب جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور اس کے بعد 25 برس کے اندر اندر وہ نظام خلافت لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہاں سے کہاں تک، دریائے اوکسس، ادھر اٹلانٹک، ادھر یمن، ادھر کوکیشیا، وعدے پورے ہو گئے تھے کہ نہیں؟ اس کے بعد سے کیا ہوا ہے؟ ایک حدیث نبوی آپ کے اس کتابچے میں موجود ہے، بڑی عظیم حدیث، ہماری 1400 برس کی بلکہ 1500 برس کی تاریخ، ابھی تو اس میں سے 1400 برس گزرے ہیں، 15واں 100 جو ہے ابھی شروع ہوا ہے، لیکن وہ 15ویں صدی کے واقعہ جو ہے اس کے اوپر وہ حدیث ختم ہو رہی ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور مسند احمد ابن حنبل میں جو اس کی تفصیل آئی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ ہاں یہ حدیث میرے بھی علم میں ہے، 2 صحابہ سے۔ حضور نے 5 دور گنوا دیے اپنے زمانے سے شروع ہو کر اور قیامت تک۔ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعہ اللہ اذا شاء یرفعہا، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت کا ایک دور ہوگا، لیکن یہاں یہ الفاظ نوٹ کیجئے، عین نبوت کے نقش قدم پر، سرے منہ فرق نہیں ہوگا، وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے قائم کیا تھا، جو کا تو قائم رہا۔ جس پر واقعہ یہ ہے کہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل الفاظ ہیں حضرت ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایبدل الدین وانا حی،
کوئی ترمیم نہیں ہونے دوں گا اپنی زندگی میں اس دین کے اندر۔ کیا دین میں تبدیلی کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ یہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، لیکن فرمایا یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا اس کو بھی جب چاہے گا اٹھانا۔ ثم تکون ملکا عاضا فیکون ما شاء اللہ ان یکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع۔ پھر تیسرا دور ہوگا کٹ کھنی بادشاہت، کاٹنے والی، ظالم۔ یہ اسی ظالم بادشاہت کا زمانہ ہے جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے جا رہے ہیں، جبکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید کیے جا رہے ہیں، جبکہ واقعہ ہررا ہو رہا ہے مدینۃ النبی۔ جبکہ محمد ابن قاسم کو بلا کر ہلاک کیا جا رہا ہے، موسیٰ ابن نصیر کی توہین و تذلیل ہو رہی ہے۔ کہلواتے تھے وہ اپنے آپ کو خلفاء، تھے ملوک، بادشاہ تھے، اور یہ ملوکیت پھر اپنی پوری شدت کو پہنچی دور بنو عباس میں، جب محل بھی بنے اور سارے محلوں کے ساتھ کے لوازمات بھی پورے ہوئے، رقص و سرود بھی ہوا اور ناؤ نوش بھی ہوا۔ یہ تیسرا دور تھا، لیکن بہرحال تھے کلمہ گو، کوئی بھی تھا، کلمہ محمد کا پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جہاں بہت برے تھے وہاں ان میں سے بہت اچھے بھی تھے، لیکن وہ خلافت نہیں تھی، خلافت علی منہاج النبوہ نہیں تھی، خلافت راشدہ نہیں تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ فرمایا یہ تیسرا دور بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع۔ پھر چوتھا دور آئے گا اور پھر مجبوری والی ملوکیت آئے گی۔ صحابہ کرام نے اس وقت کیا سمجھا ہوگا ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ دو ملکن جو ہیں ملوکیت کے، یہ دو دور کیسے ہوں گے؟ بلکہ اسی حدیث کی جو روایت آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پر منطبق کی گئی یہ حدیث کہ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ علم جو ہے وہ تو جو کچھ اللہ نے فرمایا، اس کے رسول نے فرمایا، اس سے آگے قیاس آرائی کے اندر تو خطا ہو سکتی ہے۔ ان احادیث کا جب حالات کے اوپر انطباق کریں گے غلطی کا امکان ہوگا۔ آج وہ بات پوری طریقے سے واضح ہے کہ کیا فرق تھا پہلی ملوکیت کا اور دوسری ملوکیت کا۔ پہلی ملوکیت مسلمانوں کی تو تھی، پھر ملوکیت غلامی لے کر آئی۔ ملکہ برطانیہ وکٹوریا اب اس کے غلام ہوئے، کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہوئے، کہیں ولندیزیوں کے غلام ہوئے، کہیں پرتگالیوں کے غلام ہوئے، کہیں اطالویوں کے غلام ہوئے۔ پورا عالم اسلام غلامی میں جکڑا گیا۔ ملکن جبرین، فرمایا یہ دور بھی جب تک چاہے گا اللہ رہے گا پھر ختم ہو جائے گا۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں آپ کے سامنے۔ یہ دور تقریباً اپنے نصف کو پہنچا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اس کا پہلا فیز تھا جس کو کہتے ہیں کولونیلزم۔ یورپی اقوام نے آ کر اپنی حکومتیں یہاں بنائیں، باضابطہ اپنی حکومت، انگریز کی حکومت، فرانسیسیوں کی حکومت، اطالویوں کی حکومت، پرتگالوں کی حکومت۔ اس صدی کے وسط میں آ کر کچھ حالات دنیا کے بدلے، لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوا کہ ہم بھی انسان ہیں۔ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، انہوں نے اپنی وہ بساط لپیٹ لی اور ایک نئے رنگ میں اب وہ چوتھا دور سامنے آ رہا ہے دنیا کے، اور یہ ہے مالیاتی استعمار۔
پورے گلوب کو، پوری دنیا کو، تمام اقوام عالم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اپنے سودی قرضوں کے ہتھ کنڈوں کے اندر جکڑ لو. کام یہ کریں، محنت یہ کریں، مشقت یہ کریں، خام مال ان کا ہو، مزدور ان کے ہو، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہماری ہو، ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ ہماری ہو، ملائی ہم کھاتے جائیں گے اور کچھ چھاچھ ان کو بھی دیتے جائیں گے. اس صدی کے نصف میں جبکہ یہ کولونیلزم اپنی بساط لپیٹ رہا تھا، یاد کر لیجئے 1950 میں ورلڈ بینک قائم ہوا ہے. یہ آج کی شان نہیں ہے. استعمار نے اپنا ایک رنگ بدلا. براہ راست حکومت کرنے میں تو ریزنٹمنٹ بھی ہوتی ہے، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، کبھی بغاوتیں کرتے ہیں، کچھ ہمارے ماریں گے، ہم زیادہ ان کے ماریں گے. بھائی ہمیں آم کھانے ہیں کہ پیڑ گننے ہیں؟ یہ نیا استعمار، نیو ورلڈ آرڈر، حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر. آج تاریخ پھر وہاں پہنچ گئی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہی یہود. لیکن فرق کیا ہے؟ اس وقت یہودی آئسولیٹڈ تھے، عیسائی بھی ان کے دشمن تھے. وہ سمجھتے تھے ہمارے تو خدا کو انہوں نے سولی پر چڑھایا. شدید ترین پرسیکیوشن یہودیوں کی عیسائیوں کے ہاتھوں ہو رہی تھی. آج یہودی اقوام مغرب پر بالخصوص وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس پر بالخصوص پورا تسلط جما چکا ہے. اور یہ وہ شے ہے جو پھر میں اسی علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں جو اس صدی کے آغاز میں 1905 میں گیا تھا اللہ کا بندہ، 1908 تک رہا یورپ میں، اور بھی کتنے گئے ہوں گے، وہ کیا دیکھ سکے کیا نہ دیکھ سکے. لیکن ایک بصیرت اللہ نے جو دی تھی کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. وہ دل وجود کو جو چیر کر دیکھا ہے تو اسی وقت حقیقت دیکھ لی تھی کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. خود یورپینز کو اس کا احساس کہیں بعد میں جا کر ہوا ہے، دوسری جنگ عالمگیر کے دوران ہوا ہے، جب جرمنوں کے ہاتھوں ان کے 60 لاکھ آدمی یا کم سے کم 40 لاکھ آدمی قتل ہوئے ہیں. وہ بعد میں احساس ہوا. اقبال تو دیکھ آیا تھا فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. تو آج جان لیجئے کہ نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے، ایک نیا عالمی مالیاتی استعمار جو دیکھنے کے لیے تو امریکہ کی سربراہی میں ہے، حقیقتاً اس کی باغ یہودیوں کے ہاتھ میں. اور پھر وہی وقت آ گیا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ان کی تمام پالیسیز کا نقطہ ماسکہ یہ ہے اسلام کو ختم کرو. اور کیوں؟ انہیں معلوم ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. خطرہ ہے تو یہاں سے. فوکویاما نے کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری. جیسے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لے اور پھر فتح کے شادیانے بجا رہا ہو، بغلے بجاتے ہوئے اس نے لکھا کہ سوویت یونین ختم ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ ہمارا ہی نظام بہترین ہے. یہ غیر فطری نظام تھا، یہ غلط نظام تھا، اور کوئی نظام مقابلے میں ہے ہی نہیں، ایک ہی تھا. معلوم ہوا کہ ہمارا ویسٹرن سیکولر کیپٹلسٹک سسٹم ہی دنیا کا بہترین نظام ہے. یہ آخری بلندی ہے جہاں تک نوع انسانی چڑھ سکتی تھی، ترقی کر سکتی تھی.
سوشل ایوولوشن کا آخری مقام ہے اینڈ آف ہسٹری. جیسے کوئی شخص ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر لے تو سمجھے کہ اب میں بلندی کی انتہا پر پہنچ گیا ہوں. اس زمین پر تو اس سے آگے بلندی نہیں ہے. ہنٹنگٹن نے اس کے جواب میں ایک مقالہ لکھا، دونوں امریکہ کے ہیں. نہیں نہیں نہیں، میں اپنے دوست فوکو یاما سے اختلاف کرتا ہوں. ابھی تہذیبوں کا تصادم ہوگا. اس نے بتایا کہ ٹوائنبی نے کل 20 تہذیبیں گنی ہیں تاریخ انسانی کی، ان میں سے 12 ختم ہو چکی ہیں، کہیں موجود نہیں ہیں، 8 ابھی موجود ہیں. ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، 7 اور ہیں. لیکن ان 7 میں سے 5 ایسی ہیں کہ جن کو آسانی سے ہم ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، اپنے اندر ضم اور گم کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن 2 تہذیبیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک چیلنج ہیں. وہ کچھ لوہے کے چنے ہیں جنہیں چبانے کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی. ایک ہے مسلم سویلائزیشن اور ایک ہے کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا. اس کے بعد مشورہ دیتا ہے اپنی حکومت کو، امریکن حکومت کو، کہ 2 کام کرو. ایک تو چین کو مسلمان ملکوں سے دور کرو. ایشیا پیسیفک یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا ہے اس مقالے کے بعد. چائنا کو ایسٹ ورڈ لوکنگ کر دو، مشرق کی طرف رخ کر دو، مغرب کی طرف نہیں. مغرب کی طرف دیکھے ہی نہ. مغرب میں تو پاکستان ہے، مغرب میں اس کے کشمیر بھی ہے، مغرب میں اس کے افغانستان بھی ہے، روسی ترکستان کی آزاد شدہ تمام ریاستیں بھی ہیں. مغرب تو اسلام ہی اسلام ہے. اس کو ایسٹ ورڈ لوکنگ کرو. پیسیفک، اور پیسیفک کے ادھر امریکہ ہے. چنانچہ موسٹ فیورڈ نیشن اپنی مالیات میں، اپنی تجارتی پالیسیوں میں ابھی تک، اس کے باوجود کہ چائنا نے بار بار سخت توہین کی ہے، تذلیل کی ہے، لیکن بنیا مینٹیلٹی جو ہے وہ توہین و تذلیل برداشت کر سکتی ہے اپنے مفادات کی خاطر. انڈونیشیا میں کانفرنس کی گئی، ایشیا پیسیفک کانفرنس، کلنٹن صاحب تشریف لائے. دوسرا مشورہ یہ دیا کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ہوا دو. پہلے بھی کیا ہوا تھا یاد کر لیجئے. کاش وہ جو سیلاب چلا تھا خلافت علی منہاج النبوہ کا، اقبال نے کہا تھا رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. کس نے روکا تھا؟ کوئی باہر کی طاقت نہیں روک سکی تھی، انٹرنل سیبوٹاج تھا. عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے اعلی کار بہت سے مسلمان، سادہ لوح مسلمان. اگر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی اور عاشق رسول صحابی اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگنے والی تہمت میں شریک ہو سکتا ہے تو بعد والوں کا معاملہ تو کیا ہوگا؟ سازش بڑی شے ہے. یہودی سازش ایسا پھاڑا ہے اس امت کو کہ آج تک وہ خون رس رہا ہے، اور آج بھی وہی یہودی سازش شیعہ سنی کو لڑا کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کر رہا ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. وہی یہودی عبداللہ ابن سبا لڑا دیا. 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے ختم ہوئے. 10,000 ایک رات میں جنگ جمل، 74,000 جنگ صفین میں، 4,000 نہروان میں، اور جمع کرتے جائیے. ساری قوت ختم ہو کر رہ گئی، جس کو کہتے ہیں کہ وہ موشن ٹوٹ گئی. چڑھائی پر چڑھتے ہوئے ٹرک جو ہے بھاری لوڈڈ، اگر موشن ٹوٹ جائے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ رک گیا۔ آج بعین ہی وہی ہو رہا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لیکن اللہ نے اپنے رسول کو جس مقصد بعثت کے ساتھ بھیجا تھا اس کی تکمیل تو ہو کر رہے گی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ اپنی سی چالیں چل لیں، اللہ بھی اپنی چالیں چلے گا، اور اللہ سے بہتر چال کس کی ہوگی؟ کیا خوب کہا اقبال نے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بہرحال اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ مارکا ابھی ہونے والا ہے۔ میں تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ میری اس وقت کا یہ موضوع ہے۔ کتاب الملاحم میں پڑھیے کیسی کیسی جنگیں ہونے والی ہیں، الملحمۃ العظمیٰ، نہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ہونے والی ہے۔ ہم پر ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے جو عذاب الہی کے کوڑے پڑنے والے ہیں، پورا عالم عرب یہودیوں کے سامنے سرنگوں ہو چکا ہے، نیو ورلڈ آرڈر کی جیب میں جا چکا ہے۔ تھوڑا سا ایک سوڈان، کچھ ایک پاگل سا غیر اہم شخص قذافی بیٹھا ہوا ہے، باقی ان دو کو نکال دیجئے تو پورا عالم عرب ان کی جیب میں، سرنگوں۔ اور ابھی کیا ہوگا جب مسجد اقصی شہید کی جائے گی، جب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی، ایودھیا کی مسجد گرا کر امت مسلمہ کی نبض کو دیکھ لیا ہے دشمن نے کہ جان نہیں ہے۔ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ یہ بہت دور کی باتیں نہیں ہیں، بہت قریب آنے والے واقعات ہیں، لیکن اس وقت میں ان کے بارے میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سب کچھ ہوگا۔ آخر صحابہ کے ساتھ بھی پہلے ہی دن اللہ کی نصرت نہیں آ گئی تھی، خوب اللہ نے انہیں ٹھوک بجا کر دیکھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ یہ مراحل وہاں بھی آئے تھے۔ غزوہ احزاب میں وَزُلْزِلُوا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ مراحل تو آئیں گے، سخت سے سخت تر آئیں گے، لیکن بالآخر جو ہونا ہے آج کی میری اس وقت کی گفتگو اس سے متعلق ہے۔ یہ چند الفاظ اس لیے کہہ دیے کہ یہ حالات جو اس وقت بالفعل ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں وہ تو بالکل مختلف ہیں۔ کدھر سے دین غالب ہو جائے گا، کہیں کوئی روشنی کی کرن نہیں ہے۔ بڑے ایمان کی ضرورت ہے، محمد الرسول اللہ پر پختہ یقین کی، یہ بات ماننے کے لیے کہ دین غالب ہوگا۔ لیکن ہوگا اس لیے کہ حضور نے اس حدیث میں فرمایا یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا، ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے، آج ذرا اس میں جو اضافی الفاظ آئے ہیں بعض روایات میں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ امام شاطبی اس کو موافقات میں لے کر آئے ہیں۔
شاہ اسماعیل شہید نے بھی اس کو نقل کیا ہے منصب امامت میں، مولانا مودودی نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں تجدید و احیاء دین میں، کہ یہ جو فرمایا کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، اس کے بعد کے الفاظ یہ ہیں تعمل فی الناس بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دور آ جائے گا کہ لوگوں میں تمام معاملہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نمٹایا جائے گا۔ وَيُلْقِ الْإِسْلَامَ بِجُرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام اپنا جھنڈا زمین میں گاڑ دے گا، نصب کر دے گا۔ يَرْضَى عَنْهَا سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، اس پورے نظام سے یا اس دور سے تمام آسمانوں والے بھی تمام زمین والے بھی راضی ہو جائیں گے۔ لا تدع السماء من مطر الا صبت، آسمان اپنی بارش کو روک کر نہیں رکھے گا، اپنے سارے خزانے لٹا دے گا۔ الا صبته بدرارا ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجته، اور زمین بھی اپنی نباتات میں سے کسی شے کو روکے گی نہیں، نکال باہر کرے گی، خزانے آسمان سے اور زمین سے نکل آئیں گے۔ یہ خوشحالی کا دور پوری نوع انسانی کے لیے آ کر رہے گا، یہ تقدیر مبرم ہے، یہ اٹل ہے، یہ خبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے دو باتیں ابھی عرض کی ہیں۔ پہلی بات قرآن کے نصوص سے نتیجہ نکال کر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو مقصد بعثت اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ دوسری میں نے آپ کو حدیث بتا دی، چوتھے دور میں ہم ہیں لیکن پانچواں دور آیا چاہتا ہے، زیادہ دور نہیں ہے، اگرچہ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح کے لیے کمر کشنی ہوگی، اس کے لیے جہاد کی پکار پر لبیک کہنا ہوگا۔ اسی لیے سورہ صف میں اس کے فوراً بعد تو وہی آیات آئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ لیکن ان آیات کی تشریح میں کل کروں گا اپنے شام کی تقریر میں انشاءاللہ۔ اس وقت اب تیسرا نکتہ بیان کر رہا ہوں۔ اب جب دوبارہ یہ عالم آئے گا، اس عالم ارضی پر نظام خلافت آئے گا، دو حدیثیں اتنی واضح ہیں کہ کل روئے ارضی پر آئے گا۔ وہ حدیثیں بھی اس کتابچے میں ہیں آپ کے پاس۔ مقداد ابن الاسود سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها قلت فيكون الدين كله لله۔ مقداد ابن اسود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، زمین پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر بچے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا، اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ، جس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کلمے کو داخل نہ کر دے۔ ہر گھر میں، ہر خیمے میں اللہ کا دین داخل ہو جائے گا۔ لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، میری کل کی گفتگو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آئے گی کہ دین کے داخلے کا کیا مطلب ہے۔ جزیرہ نما عرب میں بھی جب دین غالب ہوا ہے تو کیا تمام عیسائیوں کو جبراً مسلمان بنا لیا گیا؟ جب خلافت راشدہ کا دور آیا ہے تو کیا تمام مجوسیوں کو اور تمام اور لوگوں کو جبراً مسلمان بنا لیا گیا؟ نہیں۔
جس کی قسمت میں تھا سعادت تھی وہ اسلام لے آئے، جو نہیں وہ ذمہ ہوئے۔ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہو، اپنے ہاتھوں جزیہ پیش کرو، اسلام کی بالادستی کو قبول کرو، تو تم یہودی ہو کر رہ سکتے ہو، نصرانی ہو کر رہ سکتے ہو، مجوسی ہو کر رہ سکتے ہو، ہندو ہو کر رہ سکتے ہو، جو چاہو رہو۔ بالکل وہی بات اس حدیث میں آئی ہے۔ گھر کوئی نہیں بچے گا جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے، لیکن وہ داخلہ دو شکلوں میں ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل، عزت والے کے اعزاز کے ساتھ یا کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ۔ یا تو گھر والا اور خیمے والا خود اسلام لے آئے گا تو اسے بھی عزت نصیب ہو گئی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، اسے بھی عزت نصیب ہو گئی۔ اور نہیں تو یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تم چاہے مسلمان نہ ہو، اسلام تمہارے اوپر رہے گا، تمہیں نیچے ہونا پڑے گا، نیچے ہو کر ہندو رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، یہودی رہو، جزیہ دو، چھوٹے بنو۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها، یا تو اللہ ان کا اعزاز فرمائے گا، انہیں اسلام والوں میں شامل کر دے گا، او یذلہم، یا انہیں مغلوب کر دے گا، فیدینون لہا، تو اسے ان لوگوں کو اسلام کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اس پر حضرت مقداد فرماتے ہیں فقلت، پھر میں نے اپنے دل میں کہا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب وہ بات ہوگی جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ وہ شان جو ہے ان الفاظ کے ہے، ان کے اس میں جو شان ہے وہ ظاہر ہوگی اس وقت۔ دوسری حدیث اس سے پہلے صفحے پر ہے، عن ثوبان رضی اللہ عنہ، عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثوبان یہ بھی حضور کے غلاموں میں سے تھے جنہیں حضور نے آزاد کر دیا تھا، مولا کہلاتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیحین میں سے مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کے علاوہ صحیح مسلم میں۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ And take it from me، جان لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے تھے۔ کوئی شک ہے؟ شک کا شائبہ بھی ہے تو ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ قول رسول ہے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر تو اللہ گواہ ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ۔ کچھ اشتباہ سا ہو گیا تھا کہ شاید حضور کا خواب درست نہ تھا۔ نہیں، نبی کا خواب غلط نہیں، نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا، ہو کر رہا ہے۔ تو قرآن سے منطقی طور پر ثابت، پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ احادیث سے تفصیلاً ثابت، صراحتاً ثابت، اسے نظام خلافت علی منہاج النبوہ کہیے، اسے نظام دین کا غلبہ کہیے، اسے اللہ کی حکومت کہیے، قائم ہو کر رہے گی اس دنیا کے خاتمے سے قبل۔ اب میری اس وقت کی گفتگو کا چوتھا اور آخری نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے، منطقی طور پر بھی یہی بات نظر آتی ہے اور روایتاً بھی یہی ثابت ہے۔ کوئی نظام اگر عالمی سطح پر آتا ہے یا آنے کا امکان ہے
تو اس کی ترتیب اور تدریج یہی ہوگی کہ پہلے کسی ایک ملک میں آئے اور پھر پھیلے. منطق بھی یہی کہتی ہے، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے. فرانس کا انقلاب فرانس میں آیا، پھر پھیل گیا پوری دنیا میں. اشتراکی انقلاب روس میں آیا، لیٹن امریکہ تک پہنچ گیا. سب سے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جزیرہ نما عرب میں آیا اور پھر پھیلا دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال. منطقی طور پر بھی یہی ممکن ہے. اور اس کو اگر کانورس لے لیجئے، اس کا ضد لے لیجئے، اگر پوری دنیا میں بیک وقت اس کا قیام ممکن ہوتا تو حضور کے ہاتھوں ہو جاتا. افضل البشر ہیں کہ نہیں؟ سید الانبیاء اور رسل ہیں کہ نہیں؟ سید الاولین والآخرین ہیں کہ نہیں؟ خاتم النبیین ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو حضور کے ہاتھوں ہو جاتا. وہاں بھی یہی ہوا. 23 برس کی محنت شاقہ سے جزیرہ نما عرب میں وہ نظام قائم ہو گیا. اب دائیں بھی پھیلا، عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے ہوتے ہوئے ماوراء النہر، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہندوستان آیا. مغرب میں نکلا شام سے ہوتے ہوئے، اور پھر مصر، اور مصر سے لیبیا، اور لیبیا سے الجزائر، چلتے جائیے. شمال میں کوکیشیا ماؤنٹینز. یہی تدریج ہو سکتی ہے نا؟ اب بھی یہی ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انڈیکیشن ہے، کوئی اشارات ہیں، کوئی صراحت ہے کہ یہ کہاں سے ہوگا؟ مسلمانوں کا ذہن تو فوراً جائے گا کہ مکہ مکرمہ ہی سے ہونا چاہیے، مدینہ منورہ سے ہونا چاہیے، جزیرہ نما عرب سے ہونا چاہیے. لیکن دو اعتبارات سے بات بالکل مختلف ہے. بلکہ میں تو شاید آج تیسری بات کا اضافہ کر کے بتاؤں، 3 اعتبارات سے بالکل مختلف ہے. پہلی بات ہے پچھلے 400 برس کی تاریخ. ختم نبوت کے بعد اہم ترین دینی منصب مجددین کا ہے. ان اللہ یبعث فی هذه الامت علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها. اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اس کے دین کو تازہ کر دیں گے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مجددین کا سارا تصور. اب نوٹ کیجئے کہ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے. عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو جائیے، عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور پھر امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، غزالی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، گنتے جائیے سب کے سب کہاں. اور جیسے ہی 1000 برس ختم ہوئے، الف ثانی شروع ہوا، دوسرا 1000 سال امت کی تاریخ کا. مرکز ثقل جو ہے اس امت کا، ہندوستان کو منتقل کر دیا گیا. اسپرچول سینٹر آف گریوٹی، روحانی اور علمی مرکز ثقل ہندوستان میں منتقل ہو گیا. 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا میں ان کے سطح کا کوئی انسان آپ کو 11ویں صدی میں نظر نہیں آئے گا. اور ان کا سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ پورے ٹرکش بیلٹ کے اندر پھیلا ہوا. اسی سال ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے لاس اینجلس میں، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے. میں خود بھی اس میں شریک ہوا ہوں.
اگرچہ وہاں بہت سی غلط چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن اندازہ کیجئے یہ سلسلہ پورے ٹرکش بیلٹ میں امام شامل تھے تو انہی میں سے تھے، یہ پوری ٹرکش بیلٹ، افغانستان سے شروع ہو جائیے، صبغت اللہ مجددی، یہ کون سے کس کے نام سے ہیں؟ یہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس دور میں صرف ایک شخص اور نظر آتا ہے دنیا میں ان کا ہم عصر، اور وہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب ہیں، لیکن اگر ایک ترازو میں رکھ کر دونوں کو تولیں تو کوئی تقابل نہیں دونوں کے اندر۔ جامع معقول و منقول، جامع ظاہر و باطن، چاروں ڈائمنشنز کے حوالے سے جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ 13ویں صدی ہجری میں جہاد بہت سے ہوئے ہیں، سنوسی نے بھی جہاد کیا ہے، مہدی سوڈانی نے بھی کیا ہے، لیکن سب سے عظیم جہاد سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، وہ کہاں ہوا؟ ہندوستان۔ 14ویں صدی میں یوں تو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مجدد جو ہے منتخب کر لیے ہیں۔ تھانوی حضرات کے نزدیک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نصر مجدد جامع المجددین ہے، بریلوی حضرات کے نزدیک شاہ احمد رضا خان بریلوی وہ بہت بڑے مجدد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا اپنا ایک تجزیہ ہے، میں نے اپنی پوری کتاب میں بھی واضح کر چکا ہوں، علماء کے طبقے کی عظیم ترین شخصیت مجدد اعظم 14ویں صدی کے شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا، جس کو انگریز نے گرفتار کر کے ہندوستان میں نہیں رکھا، مالٹا میں رکھا ہے۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اس کے علاوہ جو عظیم شخصیتیں ہندوستان نے پیدا کی ہیں، ان کے پاسنگ کے برابر بھی کوئی شخصیت عالم عرب میں نہیں ہے۔ اقبال جیسا مفکر کہیں ہے؟ مولانا مودودی جیسا مصنف کہیں ہے؟ مولانا الیاس جیسا مبلغ کہیں ہے؟ عالمی سطح پر، عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو، اگر کوئی ڈنکا بول رہا ہے تو مولانا مودودی کی کتابوں کا ہے، مولانا الیاس کی تبلیغی جماعت کا ہے، اور دنیا کے کسی ملک سے اٹھنے والی کسی جماعت کا عالمی سطح پر کوئی اثر نہیں۔ سب اپنے اپنے علاقے کے ہیں، سب اپنے اپنے علاقے میں کام ہے، کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں۔ اور فلسافیکل لیول پر، انٹلیکچوئل لیول پر علامہ اقبال واحد شخص ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تقابل تو وہاں کیا جائے جہاں کوئی دوسرا ہو، وہ تو دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ کیا سب کچھ یوں ہی ہو رہا ہے، ایٹ رینڈم ہو رہا ہے، یا کوئی حکمت خداوندی ہے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر خداوندی جو ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اللہ کی تدبیر تو ہزار برس کی ہوتی ہے۔ 400 برس کی تاریخ آپ کو میں نے بتا دی، ٹھیٹ دینی اعتبار سے۔ اس میں اضافہ کیجئے، وہ جو کولونیل رول تھا اس سے آزادی تمام مسلمان ملکوں میں چلی، تحریک چلی ہے نا، لیکن اسلام کا نعرہ صرف تحریک پاکستان کے لیے لگا۔ عربوں نے عرب نیشنلزم کا حوالہ لیا ہے، سہارا لیا ہے۔ خلافت ختم ہو رہی تھی، احتجاجی تحریک صرف ہندوستان میں چلی، باقی پوری دنیا کے مسلمانوں نے یہ بھی محسوس نہیں کیا، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک منافق کو بھی گناہ کرنے سے کچھ احساس تو ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اسے اڑا دیا۔ اس سے زیادہ احساس خلافت کے خاتمے کا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔ اور یہاں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہندوؤں کو شریک ہونا پڑا خلافت کی تحریک میں۔ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، 10 کروڑ انسانوں کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے we wash our hands off the claim of sovereignty۔
ہم حاکمیت کے دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ اس سے اگلا معجزہ، تمام فرقوں کے 31 سربراہوردہ علماء نے دستور کے 22 نکات دے دیے متفق علیہ۔ اس کے بعد قافلہ بھٹک گیا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس وقت صرف آپ کو مثبت چیزیں بتا رہا ہوں۔ بھٹک کر ہم نے اپنی منزل دور کر لی ہے، واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پچھلے سنگھائے میل، یہ ہمارے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ان کی یاد تازہ کرنا، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی داستان پاری نہ را۔ اس کو نوٹ کیجئے، اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ کچھ مشیت ازدی ہے اس علاقے سے۔ اب آئیے احادیث کی طرف، 3 حدیثیں ہم نے کوٹ کی ہیں۔ عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ، عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے جو منزل پر منزل کرتے ہوئے آئیں گے، وطا پاؤں تلے روندنا، مہدی کے لیے، یعنی اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ مہدی کا ظہور، جو بھی ہمارے پاس روایات ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا ظہور تو عالم عرب ہی میں ہوگا، مکے ہی میں، وہی ان سے بیعت ہوگی۔ اس وقت تصور ذہن سے نکال دیجئے جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف ہے، ان کے نزدیک ان کے 12ویں امام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، ہمارے نزدیک جیسے اور مجددین پیدا ہوئے ہیں اپنے اپنے وقت میں، ایسے ہی ایک مجدد پیدا ہوں گے جن کا نام مہدی ہے، اور ہو سکتا ہے، بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہو چکا ہے، کہ وہ پیدا ہو چکے۔ زمانے کی رفتار بتا رہی ہے، حالات کا رخ بتا رہا ہے، لہذا یہ شیعہ سنی فرق کو ذہن سے اس وقت نکال دیں۔ جیسے مجدد الفسانی کھڑے ہوئے، جیسے احمد ابن حنبل کھڑے ہوئے، ایسے ہی ایک اللہ کا بندہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا وہی سے آغاز ہوگا، لیکن وہاں سے آغاز تو ہوگا، اس کی حکومت جمانے کے لیے فوجیں مشرق سے چل کر آئیں گی۔ معلوم ہوا کہ مشرق کے علاقے میں کہیں یہ کام پہلے ہو چکا ہوگا، اسلامی حکومت اور خلافت قائم ہو چکی ہوگی، وہاں سے فوجیں آئیں گی جو مدد کریں گی حضرت مہدی کی، یؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ، جمائیں گی اس کی حکومت کو۔ علامہ اقبال نے غالب ایسے ہی حدیثوں سے وہ انسپریشن لی تھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی۔ اگلی حدیث پڑھیے، عن ابی ہریرہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بایلیا، خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے جنہیں کوئی طاقت جن کا رخ پھیر نہیں سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں 2 لفظ اگر نہ سمجھ لیں ہم تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ملکوں کے نام بدلتے رہے ہیں، 50 سال پہلے پاکستان کے نام سے کوئی ملک تھا ہی نہیں، حضور کے زمانے میں خراسان ایک بہت بڑا ملک تھا، اور آج کے افغانستان کا تقریباً 2/3
سب سے نچلا جو اس کا ریگستانی سا علاقہ ہے سیستان کہلاتا تھا، اس سے اوپر جو ہے خراسان تھا۔ پاکستان کا بھی ملحقہ علاقہ اس میں شامل تھا۔ یہ واخان کی پٹی جو آپ نے کبھی پڑھی ہوگی، اور جبکہ ابھی افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، روسی آ گئے تھے، ایک بڑی باریک سی پٹی آتی ہے افغانستان سے، جیسے کسی برتن کا ہینڈل ہو، کسی فرائی پین کا ہینڈل چلا رہا ہے، وہ واخان۔ اس کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خراسان کی مشرقی سرحد تھی۔ اس کے نیچے کا سارا علاقہ، یہ باجوڑ، دیر، یہ سارا، پھر اس کے بعد کوہستانی علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں جہاد سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ہوا ہے۔ خراسان میں اس کے علاوہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا شامل ہے، وہ اب بھی خراسان کہلاتا ہے، چھوٹا سا صوبہ ہے۔ اور ایک پھر ماوراء النہر کا یہ علاقہ جو ابھی آزاد ہوا ہے روس کے تسلط سے، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ یہ پورا ایک ملک کہلاتا تھا خراسان۔ اس سے ادھر کا جو ایران آج کا ہے وہ اصفہان کہلاتا تھا۔ اس خراسان کے علاقے سے فرمایا حضور نے کہ فوجیں نکلیں گی سیاہ علم لے کر، سیاہ پرچم لے کر۔ ایلیا حضور کے زمانے میں نام تھا یروشلم کا۔ یروشلم کو سن 70 عیسوی میں جب تباہ و برباد کیا ہے ٹائٹس رومی نے، بالکل تباہ و برباد کر دیا، اس کو پھر اجاڑ دیا جیسے کبھی نیبوکڈنیزر نے اجاڑا تھا۔ اس کے بعد ایمپرر ہیڈریان تھا، ایک رومن ایمپرر، اس نے دوبارہ آباد کر کے اس کا نام بھی رکھا ہے ایلیا۔ اب وہ یروشلم نہیں تھا، اور سن 70 عیسوی سے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ گرا پڑا ہوا، آج تک گرا پڑا ہے۔ ایلیا کہلاتا تھا۔ اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے چل کر آئیں گے، کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے۔ نوٹ کیجئے ذرا حدیث کو۔ یہ ایلیا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے 2 دفعہ نکلا ہے۔ پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا، لیکن عرب واپس نہیں لے سکے۔ کس نے واپس لیا؟ صلاح الدین ایوبی کرد، خراسانی نہیں تھے۔ گویا کہ وہ اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ اب دوبارہ ہاتھ سے نکلا ہے، صاف نظر آتا ہے کہ عربوں میں تو دم ہے ہی نہیں۔ تھوڑے سے دم خم کا امکان تھا عراق کا، اس کا جو بھرکس نکالا ہے، اگلا پچھلا کھایا پیا جیسا، اور دوسرا 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی اپنی حماقت بھی اس میں شامل ہے، عالمی سازش شامل ہے، سب کچھ ہے۔ یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ عالم عرب میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو چیلنج کر سکے۔ خراسان کے علاقے سے فوجیں جائیں گی جو ایلیا کو دوبارہ حاصل کریں گی۔ یخرجو من خراسان رایات سود فلا یردھا شیء، کوئی شے ان کا رخ نہیں پھیر سکے گی، حتی تنصب ایلیا، یہاں تک کہ وہ رایات سود جو ہیں وہ سیاہ جھنڈے ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ یہ 2 حدیثیں قطع الدلالت ہیں اس پر کہ یہ علاقہ ہندوستان اور افغانستان، پاکستان اور افغانستان کا علاقہ مشیت ایزدی کو خاص منسلک ہے اس علاقے کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بنا تو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر، قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو پاکستان میں، اور یہ جو جہاد ہوا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، افغانستان میں جو بھی جانیں دی ہیں، بے شمار خون دیا ہے مسلمانوں نے پورے خلوص کے ساتھ، وہ بھی رنگ لائے گا۔ کچھ آثار بھی اب نظر آ رہے ہیں، صورتحال جو ہے بدلتی نظر آ رہی ہے۔ یہ صورتحال خود ادھر اشارے کر رہی ہے کہ یہاں سے کچھ ہونا ہے، اور میں جو تجزیہ کرتا ہوں وہ یہ ہے، فکری، علمی، روحانی اعتبار سے
400 سال کے تجدیدی کارنامے کا خلاصہ بر عظیم پاک و ہند کا پاکستان میں آ کر جمع ہوا، اور بازوئے شمشیر زنگ وہ اللہ نے افغانستان کی صورت میں عطا کیا۔ جو قوم 15 لاکھ سے زیادہ آدمی دے چکی ہو، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ آپس کا اختلاف تھا جو روکے بیٹھا تھا، ایک فرد سے بیعت کر کے توڑ دی تھی، اس کی صدا پائی ہے۔ عبد الرسول سیاف سے بیعت کی اور بیعت کر کے توڑی، اس کی صدا مل رہی ہے۔ صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدا دی تھی، 35 تیر اندازوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، 70 شہید کر دیے۔ اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا، معاف کر دیتا، لیکن نہیں، سبق سکھانا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ سزا دی ہے تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اسی علاقے سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہیں سے شروع ہوگا معاملہ۔ اور اس کے بعد آخری حدیث پڑھ لیجئے۔ جزیرہ نمائے عرب میں ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، پھر مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہ حدیث، اس کے بھی سمجھنے میں بہت سی مسلمانوں کو دقت ہوتی رہی ہے۔ یہ تو جیسے قرآن مجید کی بہت سی آیات، آج جبکہ سائنٹیفک ہماری معلومات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، جتنا واضح ہو کر آج سامنے آ رہا ہے، پہلے نہیں آ سکتا تھا۔ کل فی فلک یسبحون، یہ جتنا آج سمجھ میں آتا ہے پہلے نہیں سمجھ میں آ سکتا تھا۔ اسی طرح اس حدیث کو کیسے سمجھتے؟ ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ثوبان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے آگ پر حرام کر دیا، جہنم ان سے دور بھاگے گی، جہنم ان کے قریب نہیں آ سکے گی۔ ایک وہ لشکر ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا، اور ایک وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر دجال سے جنگ کرے گا۔ یہ دونوں لشکر ایک حدیث میں کیسے جمع ہو گئے؟ یہ محمد ابن قاسم کی بات نہیں ہو سکتی، یہ محمود غزنی کی بات نہیں ہو سکتی۔ ان 2 کا جمع ہونا ایک حدیث میں، معلوم ہوا اس علاقے میں وہ حکومت قائم ہوگی۔ پھر دائیں بائیں، پھر مشرق اور مغرب، ادھر حضرت مہدی ہوں گے، ادھر یہودیوں سے بھی جنگ ہوگی، دجال اکبر کا ظہور ہوگا، ان کے لیے بھی فوجیں ادھر سے جائیں گی، زمینی مدد آئے گی خراسان اور پاکستان کے علاقے سے، اور آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں رضی اللہ تعالی علیہ السلام۔ اور پھر ظاہر بات ہے اگر وہاں جا کر لڑیں گے تو ہند، اس کے بعد یہ پھیلے گا معاملہ، مشرق و مغرب کی طرف پھیلتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، جو بڑی میٹھی ہیں، بڑی لذیذ ہیں، دل خوش کن ہیں، دل کو بھانے والی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کڑواہٹ بھی ہے۔ ان ساری پیشن گوئیوں کے بعد بھی وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر بھی جو کفران نعمت کریں، ہمارے اتنے پختہ وعدے، ہمارے نبی کی اتنی واضح پیشن گوئیاں، اور پھر محروم رہ جاؤ، پھر زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، پھر حرکت میں آنے کے لیے تیار نہ ہو، گویا کہ ہمارے ان وعدوں کی ناشکری ہو رہی ہے، ہمارے نبی کی ان پیشن گوئیوں کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ تو پھر بہت ہی ناہنجار ہیں۔ اس ناہنجاری کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ ہم بھٹک گئے تھے صحیح راستے پر آتے ہوئے،
1951 سے ہمارا قافلہ بھٹکا ہے، 1949 میں قرارداد مقاصد، 1950 میں تمام مذہبی فرقوں کے طرف سے متفق علیہ دستور کے 22 اصول، 51 سے الیکشن میں حصہ لے کر جو بیڑا غرق کیا ہے، اسلام کی منزل جو کھوٹی کی ہے، اسلام کو ایک پولیٹیکل ایشو بنا کر، ایک پارٹی ایشو بنا کر، متنازع مسئلہ بنا کر، اور پھر 5 جماعتیں اسلام کے نام پر ووٹ لینے کے لیے میدان میں آئیں، تو جو کچھ حشر ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہ میرا موضوع اس وقت کا نہیں ہے، اس وقت میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ مستقبل کی ان پیشین گوئیوں کو سامنے رکھ کر اپنے ڈوبتے ہوئے جو دل ہیں انہیں ذرا سہارا دیجئے، ٹوٹتی ہوئی ہمتیں جو ہیں ان کے اندر اثر نو، ایک عزم، ایک استقلال، ایک ہمت جو ہے پیدا کیجئے، اپنی قبر کو کسیے، محنت کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس کے لیے کمر کسنی ہے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کل شام کو میں کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات